السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینت عباسی نور اللہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، آوا الیہ، یوسف علیہ السلام نے ٹھکانہ دیا اپنے پاس، اخاہو، اپنے بھائی کو دیکھتے ہی انہوں نے بھائی کو بلا کے اپنے پاس بٹھا لیا۔ قالا، اور کہا، انی انا اخوکا، میں تمہارا بھائی ہوں، یا خاموشی سے کہا ہوگا اس کے کان میں۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اب تم بالکل ان باتوں پر غم مت کرو جو تمہارے ساتھ تمہارے بھائیوں نے کیا ہے۔ فلما جہزهم بجہازهم، پھر جب اس کے بھائیوں کا سامان مکمل کر کے ان کو دیا گیا، سامان یعنی تیار کر دیا گیا ان کے سامان کو، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، جعل، رکھ دیا، سقایۃ، پانی پینے کا پیالہ بادشاہ کا، فی رحل اخیہ، اس کے بھائی کے رحل میں انہوں نے چھپا دیا اس پیالے کو۔ ثم اذن مؤذن، اور پھر پکارا ایک پکارنے والے نے، کیا کہا اس نے، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم لوگ سب چور ہو۔ قالوا، واقبلوا، قالوا، انہوں نے کہا بھائیوں نے، واقبلوا، اور پلٹے ان کی طرف، یعنی وہ ادھر جا رہے تھے لیکن پلٹے اس کی طرف، اور انہوں نے کہا، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، اور ان کی طرف پلٹے اور کہا، ماذا تفقدون، کیا کچھ کھو گیا ہے تمہارا؟ قالوا، انہوں نے کہا، نفقد سواء الملکی، کھو گیا ہے ہمارا بادشاہ کا پینے کا پیالہ، ولیمن جاء بہ، اور جو بھی لے کر آئے گا اس پیالے کو، حملو بعیر وانا زعیم، تو اس کو انعام میں ایک اونٹ بھر اناج دیا جائے گا، اور ہم، یعنی غلامی کہہ رہا، ہم اس کے ضمانت دیتے ہیں کہ پیالہ جو لائے گا اس کو دیا جائے گا۔ قالوا تاللہ، انہوں نے بھائیوں نے کہا، تاللہ، خدا کی قسم، لقد علمتم، بے شک تم جانتے ہو، ما جینا لنفسد فی الارض، کہ ہم اس زمین میں فساد پھیلانے نہیں آئے ہیں کہ یہ ہم برائیاں کرتے پھریں، وما کننا سارقین، اور یہ تم جانتے ہو ہم چور بھی نہیں ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، فما جزاء ان کنتم کاذبین، کس نے کہا؟ بادشاہ کے کارندوں نے کہا کہ کیا جزا ہو ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہو تو تمہیں کیا جزا دی جائے گی؟ قالوا، بھائیوں نے کہا، جزا اس کی، وجیدہ، جو پایا جائے، فی رحلہ، اس کے سامان میں، فہوا، پس وہی، جزاؤہ، وہ اس کی جزا ہوگی، یعنی جس کے سامان میں بادشاہ کا پیالہ نکل آئے وہ جزا کے طور پر دے دیا جائے گا، یعنی وہ اسی کے بدلہ یہ جس کے پیالہ نکلا وہ اس کے بدلے میں اس کو دے دیا جائے گا۔ اچھا، یہ قانون کیا تھا؟ یہ مصر کا قانون تھا، مصر کا قانون نہیں تھا، مصر کا قانون یہ تھا کہ سزائیں دے کے چھوڑ دیا جاتا تھا، تو اس لیے انہوں نے خود بھائیوں سے پوچھا کہ تمہارے یہاں اس کا کیا جزا ہے چور کی، تو انہوں نے یہی کہا، ہمارے یہاں تو یہ سزا ہے کہ جو چور کرتا ہے وہ اس چوری کے بدلے میں اسی شخص کو دے دیا جاتا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، جزاؤہ، جزا اس چور کی، من وجدہ فی رحلہ، جس کے رحل میں وہ پیالہ پائے، فہوا جزاہ، وہ اس کے جزا میں اس کو دے دیا جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، ایسے ظالموں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ فبدأ بأوعیتہم، پھر انہوں نے شروع کیا، انہوں نے شروع کیا یعنی تلاشی لینا، بأوعیتہم قبل وعاء اخی، ان بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینی شروع کی، اور چھوٹے بھائی کے سامان سے پہلے، تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ اس کے سامان سے تالا نکلا، قبل وعاء اخی، بھائی کے سامان سے پہلے۔
ثم استخرجها، پھر انہوں نے نکال لیا وہ پیالہ، من وعاء اخی، بھائی کے وعاء سے، سامان میں سے، کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کی تائید کر دی۔ کس طرح تائید کر دی؟ وہ جو اوپر سوال کیا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا اس کے بدلے میں یہ دے دیا جائے گا، کذالک کدنا لیوسف، اس تدبیر سے ہم نے یوسف کی تائید کر دی۔ ما کانا، نہیں تھا وہ، لیاخذ اخاہ فی دین الملک، یعنی بادشاہ کے قانون میں وہ بھائی کو نہیں لے سکتا تھا، یعنی ان کے وہ قانون نہیں تھا۔ اس قانون سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے یوسف کی مدد کر دی۔ الا یشاء اللہ، ہاں جو اللہ چاہے تو، نرفع درجات من نشاء، جس کے ہم چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، کیونکہ ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ان کے سارے علم پر حاوی ہے، یعنی اللہ، اسے ہر چیز پتہ ہے، جیسا چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، جس طریقے سے کرتا ہے، وہ اپنے ان لوگوں کو علم کے ساتھ فیصلہ کر دیتا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی بھائیوں نے، جب بھائیوں نے دیکھا کہ چھوٹے بھائی کے سامان سے پیالہ نکل آیا ہے، قالو، تو انہوں نے کہا، یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، بھائی نے، فقط سرق اخ، تو اسی طرح چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی، من قبل، پہلے، یعنی یوسف علیہ السلام پہ الزام وہ لگا رہے ہیں، یہ ہے ہی چور، جیسے اس نے چوری کی جس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، اس کے پیچھے ایک الگ واقعہ ہے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے نفس سن کر برداشت کر لی، کہ جو الزام ان پہ لگ رہا تھا نا چوری کا، تو انہوں نے برداشت کر لی، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور اس بات کو ان پہ نہیں کھولا کہ کیا بات کر رہے ہو، میں یوسف تمہارے سامنے کھڑا ہوں اور مجھے تم چوری کا الزام لگا رہے ہو۔ قال انتم، اور انہوں نے اپنے دل میں کہا، انتم شر مکانا، تم بہت ہی برے لوگ ہو، واللہ اعلم بما تصفون، اور جو الزام تم مجھ پر لگا رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، انا لہو ابن شیخا کبیرا، اس کا جو باپ ہے وہ بہت بوڑھا ہے، کیونکہ وہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ بھائی کو تو ہم نے واپس لانا ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، فخذ، تو آپ روک لیں، احدنا مکانو، ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ، یعنی اس کو دے دیں اس کی جگہ، ہم میں سے بھائیوں میں سے کسی اور کو روک لیں، اننا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں آپ بہت نیک آدمی ہیں، تو آپ یہ کام کر لیں ہمارے ساتھ۔ قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان ناخذ، کہ میں لے لوں، الا من وجدنا متاعنا عنده، مگر نہیں اس کو جس کے پاس میرا سامان نہیں تھا، یعنی جس کے پاس پیالہ نکلا میں اسی کو پکڑوں گا، میں کسی اور کو نہیں لے سکتا اس کے بدلے۔ انا اذا لظالمون، اگر میں نے ایسا کام کیا تو کیا ہوں گے، ہم ظالم ہو جائیں گے، پھر یعنی نہ تلفی ہوگی۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، انہوں نے جب یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے اس بات میں، خلصوا نجيا، تو بھائی سب الگ ہو کر سرگوشی کرنے لگے۔ قالا کبیرہم، کہا ان کا جو بڑا تھا اس نے، الم تعلموا، کیا تمہیں علم نہیں ہے، انا اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کیا تمہیں وہ یاد نہیں ہے کہ تم اللہ کا عہد دے کر آئے ہو اپنے باپ کو، من قبل، اس سے پہلے، ما فرطتم فی یوسف، کہ تم نے کیا عہد کیا تھا کہ ہم قبل، پھر آپ اس میں دیکھیں، علم یعلمو، کیا تمہیں علم نہیں ہے، انا اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ تمہارے باپ نے تم سے عہد لے لیا تھا
کہ اس بچے کو واپس لانا ہے۔ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اور وہ بات بھی یاد کرو جب یوسف علیہ السلام سے بھی تم نے کوتاہی کی تھی، یعنی پچھلا واقعہ وہ یاد دلا رہے ہیں۔ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، میں ہرگز نہیں ٹلوں گا اس جگہ سے، حتیٰ یہاں تک کہ یأذن لی، کہ مجھے اجازت دی جائے ابھی میرا باپ، اور یحکم اللہ لی، یا اللہ مجھے حکم دے جب میں یہاں سے جاؤں گا۔ یہ بڑا بھائی جو تھا یہودا، یہ اس نے کہا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ بہترین حکم کرنے والا ہے۔ ارجعوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ، واپس جاؤ اپنے باپ کے پاس، فَقُولُوا، اور تم سب کہو، یا ابانا، اے ابا جان، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا، ہم اس کی گواہی نہیں دیتے، الا بما علمنا، ہاں ہمیں یہی چیز بتائی گئی، ہم گواہی نہیں دیتے، ہم نے خود نہیں دیکھا ہے، الا بما علمنا، ہاں ہمیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، وما كنا للغیب حافظین، اور غیب کا علم تو ہم نہیں جانتے کہ واقعی اس نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، آپ پوچھ لیجئے اس بستی سے جہاں ہم ٹھہرے تھے، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے سے بھی جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، کہ ہم بے شک بالکل سچی بات کہہ رہے ہیں، ہم جھوٹے نہیں ہیں جو ہم بات آپ کو بتا رہے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ، اب وہ چلے گئے اپنے باپ کے پاس اور وہاں جا کے انہوں نے یہ پوری بات کری، تو قالا، تو ان کے باپ نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے، بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ جو کام تم کر کے آئے ہو یہ بڑی ایک آسان بات بنا دی گئی ہے تمہارے لیے، بڑی ایک آسان بات بنا کے تم مجھے کہہ رہے ہو اتنی بڑی بات۔ انفسکم امرا فصبر جمیل، ٹھیک ہے جو کچھ تم نے کیا ہے یہ آزمائش ہے، میرے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، کیا ہے؟ صبر جمیل ہے، اب میں اس آزمائش پر صبر کروں گا۔ اللہ سے مجھے امید ہے، ان یہدینی بہم، کہ وہ لے آئے گا ان کو، بہم ان کو، یعنی ان کے دونوں بیٹے جو پیچھے ہو گئے ہیں، جميعا سب کے سب کو، انہ هو العلیم الحکیم، کیونکہ وہ علم رکھتا ہے، حکمت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ فوراً اللہ پہ بھروسہ، ہر اللہ پہ بھروسہ، کتنی مصیبتیں پڑ رہی ہیں اور اللہ پہ بھروسہ، ہمیں ذرا سی بھی مصیبت پڑتی ہے ہم کچھ سے کچھ بکنے جھگنے لگتے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے ہر لمحہ۔ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، اور وہ پیٹھ پھیرے ان سے، یعنی بھائیوں سے، بیٹوں سے بات کرنے کے بعد پھر وہ پلٹ گئے۔ وَقَالَ، اور پھر انہوں نے کہا، یا صافا علی یوسف، ہائے مجھے افسوس یوسف پر کہ میرا بیٹا جو چلا گیا۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور سفید پڑ گئی تھیں ان کی آنکھیں حزن کی وجہ سے، یوسف علیہ السلام کے غم کی وجہ سے۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم کے گھونٹ پی رہے تھے۔ قالو، انہوں نے کہا بیٹوں نے، تاللہ، اللہ کی قسم، تفتؤ تذکرو، تم کیا کرتے ہو؟ تفتؤ تذکرو یوسف حتی تکون حردا، تم یوسف علیہ السلام کا کتنا ذکر کرتے ہو اور پھر اسی کو یاد کیے جاتے ہو، حتی تکون حردا، یعنی یہاں تک کہ تمہارے جو دل ہیں وہ گھٹ رہے ہیں، او تکونا من الحالکین، یا پھر تم مردوں میں شمار ہو جاؤ گے، اتنا غم کر رہے ہو کہ تم اس سے تم مر بھی جاؤ گے۔ قالا، انہوں نے کہا ان کے باپ نے، انما اشکو، یعنی میں تم سے تو کچھ نہیں کہتا، انما اشکو، میں تو شکوہ کرتا ہوں، بسی اور غم بتاتا ہوں، وہ حزنی اور اپنی پریشانی بتاتا ہوں، اللہ، اللہ کو، میں تم سے تو کچھ نہیں کہتا، میں تو اللہ سے فریاد کر رہا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ کے بارے میں وہ سب کچھ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، وہ پیغمبر تھے۔ یا بنی اذهبوا، اے میرے بیٹو، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا، اور کھوج لگاؤ،
من یوسف واقعی، یوسف اس کے بھائی کے بارے میں، یعنی جاؤ اب اور بھائی اور اس کے بارے میں کھوج لگاؤ، یعنی کچھ تلاش کرو انہیں، ان کو واپس لانے کے لیے کچھ کام کرو۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور پھر مایوس مت ہو اللہ کی رحمت سے، یعنی ملیں گے ہمارے بیٹے ہم سے ہمیں۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اور اللہ کے سے مایوس کون ہوتے ہیں؟ جو کافر ہیں، یعنی امید رکھو اللہ کے بارے میں، اس سے نا امید مت ہو، کیونکہ اگر نا امید ہو گئے تو وہ شخص کافر ہوتا ہے۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، پھر جب وہ داخل ہوئے وہاں پر، کس پر؟ یوسف علیہ السلام پہ، یعنی بھائی گئے پھر یوسف علیہ السلام کے پاس، دخلوا علیہ، یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے، قالو، بھائیوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا، چھوا ہے ہمیں، واہلنا الضر، اور ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیف، ہم بہت پریشانی میں ہیں بھائی کی وجہ سے، وجینا ببضاعۃ ومزجاۃ، ہم لائے ہیں تھوڑی سی پونجی، تھوڑی سی، اب ہماری اتنی حیثیت نہیں کہ زیادہ لائیں، تھوڑی سی پونجی لے کر آئے، فَأَوْفِي لَنَا الْكَيْلَ، لیکن آپ اونٹ بھر کے اناج ہمیں دے دیں، پونجی تو تھوڑی سی ہے لیکن اونٹ بھر کے اناج ہمیں دے دیں، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم بے صدقہ کر دیں، یعنی پونجی چھوٹی ہے، اناج بھر کے دے دیں تو یہ سمجھے کہ آپ اپنا صدقہ ہمیں دے رہے ہیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اور جو صدقہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہت جزا دیتا ہے، یعنی دعائیں دے رہے ہیں آپ یوسف علیہ السلام کو۔ اب یہ سب جو باتیں انہوں نے کہی کہ صدقہ دے دیں، تو یوسف علیہ السلام کا دل اندر سے لرز گیا کہ بھائی آئے ہیں وہ مجھ سے صدقہ مانگ رہے ہیں، اور یہ بھی ایک تشریح ہے کہ ان کے بھائی کو دے دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک اور تشریح یہ ہے کہ باپ نے کوئی خط لکھا تھا یوسف علیہ السلام کو، عزیز مصر کو، کہ ہم پر رحم کرو، بچے کو واپس کر دو، ایک صدقہ سمجھ کر، تو اس پہ یوسف علیہ السلام رونے لگے کہ میرے بھائی اور باپ کس طرح سے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ کہاں گیا؟ ان اللہ قالا، پھر انہوں نے، اب یوسف علیہ السلام جو کہ برداشت نہیں کر سکے تو انہوں نے کہا، حل علمتم، کیا تمہیں پتا ہے، ما فعلتم بیوسف واقعی، کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، یاد ہے تمہیں؟ اذ انتم جاہلون، لیکن پھر ان کی عزت رکھ رہے کہ جب تم نادان تھے، تمہیں پتا نہیں تھا تو تم نے یہ سب کیا۔ تو اب بھائی جو تھے وہ ایک دم سے چوکے کہ اسے کیسے پتا چلا یوسف اس کے حالات کا۔ قالو، تو انہوں نے کہا، انکا لانتا یوسف، کیا تو ہی یوسف ہے؟ قالا، انہوں نے کہا، انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو بھی اللہ سے تقوی کرے اور صبر کرے مصیبتوں پر، تو انہوں نے کہا، انہو من یتقی، جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، ویصبر، اور اس پر صبر کرے گا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، یعنی صبر و تقوی کیا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے رہا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، تاللہ، قسم اللہ کی، لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا خَاطِئِينَ، بھائیوں نے کیا کہا، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، بے شک اللہ نے آپ پر بہت فضیلت دی ہے ہم پر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم خطا کار تھے، آپ صحیح تھے، ہم خطا کار تھے۔ قالا، کہا یوسف علیہ السلام نے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی بات تم سے نہیں پوچھی جائے گی، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ نے معاف کر دیا ہے تمہیں کیونکہ وہ بہت رحم فرمانے والا ہے۔
اذهبوا بقمیصی، لے جاؤ یہ میری قمیض، ھذا یہ، فالقوہ، پھر اس کو ڈال دینا، علی وجہ، چہرے پر، ابھی اپنے باپ کے، یاتی بصیرہ، تو اس کی بصیرت واپس آ جائے گی۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ قمیض میں بڑی وہ قدرت تھی، قمیض دیکھ کے تو وہ اندھے بھی ہوئے ہیں، قمیض دیکھ دیکھ کے جو روتے تھے، اور اب قمیض سے ان کی بصارت آ گئی تھی۔ صرف اللہ کے احکامات ہیں، جہاں چاہے جس طرح سے کام لے لیتا ہے۔ فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي یاتی بصیرہ، اس کے اپنے چہرے، باپ کے چہرے پر ڈال دینا، اس کی بصیرت واپس آ جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر سب اپنے اہل و عیال کو لے کر تم میرے پاس آ جاؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیدُ، اور پھر فصلت العید، اور جب روانہ ہوا قافلہ، کون سا قافلہ؟ آپ کی قمیض لے کر باپ کی طرف جب قافلہ چلا، ولما فصلت العید، جب قافلہ روانہ ہوا، قال ابوہم، ان کے باپ نے کہا، انی لاجد ریح یوسف، میں پاتا ہوں یوسف کی خوشبو، لولا ان تفندون، تم یہ نہ کہنا کہ میں سٹیا گیا ہوں بڑھاپے کی وجہ سے، یعنی مجھے یوسف خوش۔ اب یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ بیٹا جب چلا گیا، کنویں میں پڑا ہے، کہاں کہاں گیا ہے، تو جب تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو نہیں آئی، لیکن اب آ رہی ہے، اللہ کی قدرت ہے بس۔ قالو، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، بے شک آپ پرانے خط میں پڑے ہوئے ہیں، وہی یوسف کی باتیں کر رہے ہیں۔ فلما، پس جب، انجا البشیر، جب خوشخبری دینے والا آیا، القاہ علی وجہہ، اور آپ کے چہرے پر قمیض ڈال دی، وہ لے کر آیا تھا نا قمیض، فرتد بصیرہ، آپ کی بصارت لوٹ آئی۔ کالا، کہا ان کے باپ نے، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اللہ کے بارے میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالو، انہوں نے کہا بیٹوں نے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، یعنی فوراً غلطیاں انہوں نے سنبھال لی اور اپنے باپ سے کہا، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی توبہ مغفرت مانگے آپ اللہ سے، انا کننا خاطئین، کیونکہ ہم بے شک بہت خطا کار ہیں۔ قالا، کہا یعقوب علیہ السلام نے، سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا رب سے۔ اس وقت کیوں نہیں؟ تہجد میں، کیونکہ اس وقت کی دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ تہجد میں تمہارے لیے رب سے دعا کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ غفور اور رحیم ہے، میری دعاؤں کو پوری کر لے گا۔ فلما دخلوا علی یوسف، اب پورا کا پورا خاندان جو ہے نا وہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس چلا گیا۔ فلما دخلوا، جب حاضر ہو گئے، علی یوسف، یوسف علیہ السلام کے سامنے، آوا الیہ ابویہ، تو انہوں نے ٹھکانہ دیا اپنے والدین کو اپنے پاس۔ وہ شہر سے باہر نکل کر پورا کا پورا انہوں نے شاندار طریقے سے جگہ بنائی ہوئی تھی ان کے استقبال کے لیے، اور جب یہ ہوئے تو انہوں نے والدین کو اپنے پاس اس اونچے مقام پر بٹھایا جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وقالت خلو مصر انشاءاللہ آمنین، باتیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا اب شہر میں داخل ہو، اب شہر میں لے کے جا رہے ہیں وہ، اور انہوں نے کہا انشاءاللہ وہاں آپ امن اور سکون چین کے ساتھ رہیں گے۔ ورفع ابویہ، اور جب وہ شہر میں داخل ہو گئے، اپنے محل میں چلے گئے، تو انہوں نے رفع ابویہ، انہوں نے اپنے والدین کو اپنے عرش، اپنے تخت پر بٹھایا، وخروا لہ سجدا، اور اس کے سامنے سب جھک گئے، یعنی سب بھائی۔ وقالا، یوسف علیہ السلام نے کہا، یا ابتی، اے ابا جان، ھذا تعویل رؤیا، یہ تعبیر اس خواب کی جو میں نے خواب دیکھا تھا، من قبل، اس سے پہلے،
خواب میں دیکھا تھا نا کہ وہ جھک رہے ہیں ان کے سامنے ستارے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اس خواب کی تعبیر ہے، یہ میرے بھائی آج کے سامنے جو اس وقت عزت کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں۔ قد جعلها ربی حقا، بے شک میرے رب نے میرے اس خواب کو سچا کر دیا۔ وقت احسن بی، اور اس کا یہ احسان ہے مجھ پر، اس اخرجنی، کہ اس نے نکالا مجھے، من السجن، قید خانے سے، وجاء بکم من البدوی، اور آپ سب کو لے آیا، من البدوی، صحرا سے، من بعد، اس کے بعد، ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی، لیکن احسان ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اب کر دیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، بے شک میرا رب کون ہے، وہ علم اور حکمت کے ساتھ جو کام کرنا چاہتا ہے اس کو وہ کر لیتا ہے۔ ربی قد آتیتنی من الملکی، اور اے میرے رب، قد آتیتنی، بے شک تو نے دی مجھ کو، من الملکی، بادشاہت، وعلمتنی، اور سکھایا تو نے مجھے، من تعویل الاحادیث، باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم، فاطر السماوات والارض، تو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے زمین و آسمان کو، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی مالک ہے دنیا میں بھی اور آخرت کا بھی، تو توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور مجھے موت دے اس طرح سے کہ میرا جو انجام ہو صالحین کے ساتھ ہو، مرتے وقت میں ان لوگوں کے ساتھ رہوں۔ یہ بہترین دعا ہے، یاد کر لیں آپ، ہو سکتا آپ کو تو یاد ہوگی۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی الیک، یہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، جب بھائی آپس میں ایک متفقہ فیصلہ کر لیا تھا اور تمہارے خلاف مکر بازی، یعنی جو انہوں نے کیا تھا بھائی کے ساتھ، تو آپ اس وقت نہیں تھے، یعنی غیب کا علم آپ کو نہیں ہے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اب آپ جتنا بھی چاہیں بہت سے لوگ مومن نہیں ہوں گے، کیوں؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، یہودیوں نے مکہ والوں سے کہا تھا، چند سوال بتائے تھے کہ نبی سے پوچھو، اگر اس کا جواب دے دیں تو وہ سچے نبی ہیں۔ تو یہ سوال بھی تھا کہ مصر میں کنعان سے بنی اسرائیل کیوں آئے تھے، یہ پورا سوال جواب اس میں آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ یہ اب بھی ایمان نہیں لائیں گے، چاہے آپ ان کو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرص تھی کہ ابھی ایمان لے آئیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ایمان لانے والے ہے ہی نہیں، وَلَوْ حَرَصْتَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے آپ کی بات پر۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور پھر حالانکہ تم ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، صرف ایک نصیحت کر رہے ہو جس کا فائدہ سارے جہان والوں کے لیے ہے۔ وَقَائِمٍ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پھر ایمان لانے والے تو ہے ہی نہیں، یہ اپنی زندگی کس طرح، حالانکہ اگر ایمان لاتے تو آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جس پر یہ لوگ پھرتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، ان سے عقل نہیں لیتے، ان نشانیوں سے عقل سے سمجھ نہیں لیتے، جانوروں کی طرح ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں۔ آج یہ واقعہ سن کے بھی وہ جانوروں کی طرح منہ پھیر کے چلے جائیں گے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ، اور نہیں ان میں سے اکثر ایمان لاتے، باللہ، اللہ پر، وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کیونکہ وہ مشرک ہیں۔ افامنوا، کیا یہ مطمئن ہو گئے، ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ عذاب اللہ کا اچانک آ کر ان پہ چھا جائے، یعنی کسی وقت بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، تو کیا یہ اطمینان میں ہو گئے کہ وہ عذاب ان پہ نہیں آ سکتا؟ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، یا اچانک قیامت کی گھڑی آ جائے
اور انہوں اس کا شعور بھی نہیں، یعنی عذاب الہی کسی وقت بھی آ سکتا ہے، پھر بھی یہ عقل نہیں لیتے۔ قل ھذہ سبیلی، ان سے کہہ دو یہ تو میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، اللہ بصیرت، بصیرت کے ساتھ، اللہ کے حکمت کے ساتھ، بصیرت اس کی ہدایت کے ساتھ، انا میں ومن اتبعنی، اور میرے ساتھ جتنے مومنین ہیں ان کا پیغام بھی یہی ہے، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ پاک ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے اور نہیں میں مشرک ہوں، کیونکہ وہ سب مشرک تھے۔ وما ارسلنا من قبلک رجالا، اور ہم نے نہیں بھیجا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قبلک، آپ سے پہلے، الا رجالا، انسانی کو بھیجا ہے۔ وہ کہتے تھے تم انسان ہو، ہم تمہاری بات کیسے مانیں، یہ اس کا جواب ہے کہ جتنے نبی ہم نے بھیجے تھے وہ سب انسانی تو تھے۔ نوحی الیہم من اہل القری، ہم وہی کرتے ہیں ان لوگوں کی طرف، اہل القری بستی والیوں کے طرف، یعنی انہوں نے بھی وہی اللہ کی وہی، انسان تھے، بستیوں میں رہتے تھے، جس طرح تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کر رہے، یہ اس کا جواب ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ چلے پھرے نہیں ہیں زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، جنہوں نے نبیوں کی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے لوگ تھے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور پھر یہ اس بات کو بھی کیوں نہیں سمجھتے کہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرے، شرک نہ کرے۔ افلا تعقلون، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ اتنی باتیں سمجھانے کے بعد تمہیں عقل کیوں نہیں آتی؟ حتی اذا استیأس الرسول، اور پھر جب پیغمبر مایوس ہو گئے، یعنی جتنے رسول آئے پیغام ان کا وہی تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حتی اذا استیأس الرسول، اور جب سارے رسول مایوس ہو گئے، وظنوا، اور لوگوں نے یہ سمجھا، انہ قد کذبوا، کہ ہمیں تو جھٹلایا، ہم جھوٹ بولا گیا ہم سے، رسول مایوس ہو گئے کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ جاءہم نصرنا، تو ہماری مدد آ گئی ان نبیوں کے پاس، فنجی من نشاء، پھر جس کو ہم چاہتے ہیں ہم بچا لیتے ہیں، ولا یردنا باسنا عن القوم المجرمین، لیکن جو مجرم ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، وہ عذاب الہی میں پکڑ لیے جاتے ہیں، عذاب انہیں نہیں چھوڑتا۔ لقد كان في قصصهم عبرۃ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے ان قصوں میں نصیحت ہے، یعنی نافرمانوں کا حال برا ہوتا ہے۔ ما كان حدیثا یفترى ولكن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل كل شیء وهدى ورحمة لقوم یؤمنون۔ وما كان حدیثا یفترى، یہ باتیں گھڑی نہیں گئی ہیں، کون سی باتیں؟ قرآن پاک کی، قرآن پاک گھڑا نہیں گیا ہے، جیسے کہ وہ کہتے تھے یہ خود افطرا کر کے لکھتا ہے، بتاتا ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس پہلے سے ہیں، وتفصیل کل شیء، اور اس میں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں ہر بات چیز کے بارے میں، وہدن، اور ہدایت کی باتیں، ورحمت لقوم یؤمنون، اور رحمت اور اس کے لیے جو ان ہدایت پر عمل کرے، سوچے سمجھے قرآن کے ساتھ۔